اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان محترم، محبان اہل بیت، عزیزان من، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ہے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کتنی شرائط سے واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ تیمم کتنی شرائط سے واجب ہوتا ہے، وہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک تیمم 7 شرائط سے واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے کہ پانی نہ ہو، یعنی کہ اتنی کوشش کر لی جائے کہ بالکل نا امید ہو جائے کہ اب پانی نہیں ملے گا۔ ان میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ پانی تک رسائی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ انسان نے اتنی بھی کوشش کر لی ہے، پہلی اور دوسری شرط جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ پہلی جو ہے کہ پانی نہ ہو اور دوسری ہے کہ پانی تک رسائی نہ ہو۔ پانی تک رسائی مثلا آیت اللہ سستانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک تیر جو ہے کمان سے پھینکا جائے اور جتنی دور تک یہ تیر جاتا ہے چاروں طرف اتنا ہی انسان کو جانا چاہیے کہ بالکل اب نا امید ہو جائے کہ اب پانی نہیں ملے گا۔ ان میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں خوف ہو، یعنی کوئی خطرہ ہو کہ پانی مجھے کوئی نقصان دے گا تو اس کی وجہ سے تیمم کر لے۔ آگے چوتھی جو شرط ہے وہ ہے کہ پانی حرج اور مشقت کا باعث ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ پانی پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہو، یعنی کہ پانی اتنا تھوڑا مقدار میں ہے کہ اگر اس سے وضو اور غسل کیا جائے تو پینے کے لیے باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تیمم کر لیں اور نہ اپنے وضو کے پانی پینے کے لیے پانی بچا لیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وضو یا غسل کا ٹکراؤ ایسی شرعی تکلیف سے ہو جو ان سے زیادہ اہم اور مساوی ہو۔ ساتویں شرط ہے کہ وقت تنگ ہو، یعنی کہ وقت بالکل مختصر ہے۔ انسان اٹھا ہے، مثال کے طور پر صبح کی نماز ہے اور 5 منٹ رہتے ہیں یا 4 سے 3 منٹ رہتے ہیں، تو اگر انسان کو یقین ہو کہ بھئی میں اتنے ٹائم میں نماز پڑھ لوں گا اور وضو بھی کر لوں گا، کرے وضو اور نماز پڑھے۔ اگر وضو اور نماز نہیں پڑھتا تو وقت ہے بالکل 3 سے 4 منٹ، تو اب یہ ہے کہ وضو اگر غسل واجب ہے تو غسل کی بجائے بھی تیمم کرے اور وضو کی بجائے بھی تیمم کرے، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ آگے ہے کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، پہلا ہے کہ مٹی پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ سب سے بہتر جو ہے وہ ہے مٹی پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ آگے ہے کہ ریت پر، اگر مٹی نہ ملے تو اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ ریت پر تیمم کر لے۔ اور ڈھیلا یعنی کہ ایک مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک مٹی سے بنی اینٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی ڈھیلا کہتے ہیں، تو تیمم کر سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ پتھر پر تیمم کرنا بھی صحیح ہے۔ اگر مٹی میسر نہ ہو تو ان چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اگر مٹی میسر ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس سے تیمم کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔